بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی تسبیح ہر حال میں باعث رحمت، سکون اور برکت ہے۔ مسلمان وضو کے ساتھ بھی اور بغیر وضو کے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے آداب اپنی جگہ اہم ہیں۔ آج ہم ایک نہایت عظیم اور بابرکت تسبیح کے بارے میں گفتگو کریں گے، جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا مبارک ذکر ہے جسے اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھنے والا اپنے رب کی رحمت، مغفرت اور قرب کا مستحق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، ان کے دعاؤں کو سنتا ہے، اپنی حکمت کے مطابق قبول فرماتا ہے، ان کے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے، ان کی پریشانیاں دور فرماتا ہے اور ان کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیے، گناہوں کی معافی، دعاؤں کی قبولیت اور مشکلات کا حل صرف اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ قرآن و سنت نے ہمیں کثرت ذکر، استغفار، توبہ، دعا اور نیک اعمال کی تلقین فرمائی ہے۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم اسی مبارک تسبیح کی فضیلت، اس کا صحیح طریقہ، اس کے فوائد اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی اہمیت پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ لہذا آپ سے گزارش ہے کہ اس بیان کو آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیں، تاکہ آپ بھی اس عظیم ذکر کی برکتوں سے مستفید ہو سکیں انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، زندگی میں بعض اوقات ایسے حالات آتے ہیں جب ہر طرف سے راستے بند محسوس ہوتے ہیں۔ انسان مشکلات، پریشانیوں، آزمائشوں اور ناموافق حالات میں گر جاتا ہے۔ کبھی فیصلے اس کے خلاف ہوتے ہیں، کبھی اپنے بساط چھوڑ دیتے ہیں اور کبھی دشمن طاقتور دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ایک مومن کا سب سے بڑا سہارا اللہ رب العالمین کی ذات ہوتی ہے۔ دین اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے کہ ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، کثرت سے دعا، استغفار اور ذکر الہی کیا جائے۔ قرآن مجید سراپا ہدایت، رحمت اور شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ناممکن دکھائی دینے والے حالات میں بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ مبارک تسبیح بھی ان عظیم اذکار میں سے ہے جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ جو شخص اسے اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے، اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے اور اس کی مشکلات کو اپنی رحمت سے آسان فرما دیتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس تسبیح کو محض دنیاوی فوائد کے لیے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت، قرب اور آخرت کی کامیابی کے حصول کی نیت سے اپنا معمول بنائیں۔ یقین رکھیے، جو بندہ اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے بھی آسانی پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم نعمت ہے جو بندے کے دل کو سکون، روح کو تازگی اور زندگی کو برکت عطا کرتا ہے۔ جب کوئی بندہ اخلاص، تقوی اور کامل یقین کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اس کے دل کو اطمینان عطا فرماتا ہے اور اس کے لیے خیر و بھلائی کے راستے آسان فرما دیتا ہے۔ مومن کبھی اپنے ذکر اور دعا کو ضائع نہیں سمجھتا، کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے کی دعا کو اپنی حکمت کے مطابق ضرور قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، جو شخص اپنے رب کا ذکر اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، اخلاق سنورتے ہیں اور زندگی میں سکون، برکت اور خیر پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو ہر حال میں اس کا ذکر کرتے، اس کا شکر ادا کرتے اور اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔
یہی حقیقی کامیابی ہے جو دنیا میں بھی خیر کا سبب بنتی ہے اور آخرت میں بھی نجات اور جنت کی امید پیدا کرتی ہے۔ یہ مبارک تسبیح بھی ان عظیم اذکار میں سے ہے جن کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے حمد و ثنا کا بیان کرتا ہے، اس کی پاکی کا اقرار کرتا ہے اور اس کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ذکر کرنے والوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کے درجات بلند کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس بیان میں ہم آپ کو اسی عظیم تسبیح کی فضیلت، اس کا مسنون طریقہ اور اس کے وہ فوائد بتائیں گے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، تاکہ ہم سب علم کے ساتھ عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کریں۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی ہر صورت، ہر آیت اور ہر لفظ ہدایت، رحمت اور برکت کا خزانہ ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو ایسے عظیم اذکار کی تعلیم دی ہے جو ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، دلوں کو سکون دیتے ہیں اور بندے کو اپنے رب کے قریب کرتے ہیں۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ ان اذکار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر و برکت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی جائز حاجتیں پوری فرماتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ یہی ایک مومن کی حقیقی دولت اور سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اس مبارک تسبیح کا ذکر کرنے سے پہلے آئیے قرآن کریم کی ایک نہایت اہم تعلیم کو سمجھتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے بندوں کو توجہ دلائی ہے، اور وہ ہے شکر گزاری۔ شکر ایک ایسی عظیم عبادت ہے جو بندے کو اپنے رب کے مزید قریب کر دیتی ہے۔ یہ صرف زبان سے الحمدللہ کہنے کا نام نہیں، بلکہ دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے اس کی حمد بیان کرنا اور عملی طور پر اس کی اطاعت کرنا بھی شکر ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر شکر کی اہمیت بیان فرمائی ہے۔ سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ اسی طرح سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورہ لقمان میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے نیاز، ہر تعریف کے لائق ہے۔ اسی طرح سورہ النحل میں فرمایا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے جو حلال اور پاکیزہ رزق تمہیں عطا فرمایا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اگر تم حقیقت میں اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اور سورہ الانسان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، اب وہ چاہے شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ محترم ناظرین، یہ اور اس جیسے بے شمار قرآنی ارشادات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ شکر گزاری ایک مومن کی نمایاں صفت ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مزید نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو اطمینان بخشتا ہے اور اسے دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ خوشی ہو یا آزمائش، آسانی ہو یا تنگی، ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر گزاری ہی نعمتوں کے دوام، برکت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں شکر گزاری کی اس قدر تاکید کی گئی ہے کہ ایک مومن کی زندگی شکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار رہے، خواہ حالات آسان ہو یا آزمائشوں سے بھرپور۔ خصوصاً ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی شکر، حمد اور ذکر الہی کا عملی نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کو یاد فرماتے، اس کی حمد و ثنا بیان کرتے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ
دعاؤں اور اذکار کا مطالعہ کریں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ کی زبان مبارک ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی پاکیزگی اور اس کے شکر سے تر رہتی تھی۔ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا آزمائش، ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی طرف رجوع فرماتے اور اسی کی حمد بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بلند ترین مقام عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام، عظیم شرف اور اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل کی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، جو بندہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون، زندگی میں برکت اور اعمال میں خیر عطا فرماتا ہے۔ شکر گزاری صرف ایک عبادت ہی نہیں بلکہ ایمان کی خوبصورتی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی کا بہترین اظہار بھی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں الحمدللہ کو اپنی زبان پر جاری رکھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں اور اپنی زندگی کو ذکر، شکر اور اطاعت الہی سے آراستہ کریں، کیونکہ یہی دنیا کی حقیقی کامیابی اور آخرت کی دائمی فلاح کا راستہ ہے۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ بھی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ اپنے عمل اور اپنے طرز زندگی سے بھی ادا کیا جائے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے پھٹے ہوئے کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مال عطا فرمائے تو اس کی نعمت اور اس کے فضل کا اثر تم پر نظر آنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان تکبر، نمود و نمائش یا فضول خرچی اختیار کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو اعتدال، شکر اور عاجزی کے ساتھ استعمال کرے۔ محترم ناظرین، قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظیم مقام عطا فرمائے گا جسے مقام محمود کہا جاتا ہے۔ صحیح احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی حمد و ثنا سکھائے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں سکھائی گئی ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کی اجازت عطا کی جائے گی اور آپ اپنی امت کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم شرف ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بندے کے لیے خیر و برکت، سکون اور قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت، اس کے دل میں اطمینان اور اس کی زندگی میں خیر و بھلائی عطا فرماتا ہے۔ شکر گزاری ایمان کی خوبصورتی، وفاداری کی علامت اور بندگی کا بہترین اظہار ہے۔ رسول ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی عظمت، اس کی رحمت اور اس کی نعمتوں کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد، ذکر، شکر اور اطاعت سے عبارت تھی۔ آپ کا دل ہمیشہ اپنے رب کی یاد سے منور رہتا، زبان مبارک ذکر الہی میں مشغول رہتی اور آپ کے تمام اعمال صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اپنے رب کے سب سے زیادہ شکر گزار اور اس کی سب سے زیادہ حمد و ثنا کرنے والے تھے۔ یہی وہ عظیم نمونہ ہے جس کی پیروی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے شکر، حمد اور اطاعت کا روشن نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حقیقت سے خوب آگاہ تھے کہ انسان کو حاصل ہونے والی ہر چھوٹی بڑی ظاہر و باطن اور دینی و دنیاوی نعمت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اس لیے آپ ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے اور اپنی امت کو بھی شکر گزاری کی تلقین فرماتے تھے۔ ایک مومن کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ جو کچھ
اسے حاصل ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل اور احسان ہے۔ یہی احساس بندے کے دل میں عاجزی، تواضع اور شکر گزاری پیدا کرتا ہے، اور یہی شکر اس کے ایمان کو مضبوط اور اس کی عبادت کو خالص بناتا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالی ہمیں شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزار دل اور ذکر الہی میں مشغول زبان مومن کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب کی حمد و ثنا فرمایا کرتے تھے۔ کھانا تناول فرماتے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے، پانی پیتے تو اس کی حمد بیان کرتے، نئے کپڑے پہنتے تو عطا کرنے والے رب کی تعریف کرتے، سواری پر سوار ہوتے تو اس کی نعمت کا اعتراف کرتے، اور ہر خوشی و آسانی میں اپنے پروردگار کی طرف رجوع فرماتے۔ یہی نہیں بلکہ آزمائش، تکلیف اور مصیبت کے لمحات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے ذکر اور شکر سے غافل نہ ہوتے تھے۔ غزوہ احد جیسے کٹھن موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے، چہرہ انور مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوا، اور کئی جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جام شہادت نوش کیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر، استقامت اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا اعلیٰ ترین نمونہ پیش فرمایا۔ محترم ناظرین، یہی وہ تعلیم ہے جو ہمیں بھی اختیار کرنی چاہیے کہ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا آزمائش، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور شکر گزاری کو اپنا شعار بنائیں، کیونکہ شکر گزاری بندے کے دل میں رضا، صبر اور اللہ تعالیٰ پر توکل پیدا کرتی ہے، اور یہی صفات انسان کو دنیا میں سکون اور آخرت میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ شکر گزار کو ضرور بہترین جزا عطا فرمائے گا۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ انہیں دنیا و آخرت میں بہترین اجر اور اپنی خاص رحمت سے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر ادا کرنا اس کی رضا، رحمت اور مزید نعمتوں کے حصول کا عظیم ذریعہ ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک ذات کی حمد خود بیان فرمائی، اور اپنے بندوں کو بھی اپنی حمد و ثنا کرنے کی تعلیم دی۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں کوئی کجی نہیں رکھی۔ اور ایک مقام پر فرمایا، اور کہہ دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے نہ کوئی اولاد بنائی اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے۔ یہ آیات اس حقیقت کو واضح کرتی ہیں کہ حمد و ثنا صرف اسی ذات کے لیے ہے جو خالق، مالک، رازق اور تمام کائنات کا پروردگار ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا طویل قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قدم مبارک سوج جاتے۔ ایک مرتبہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اتنے مشقت کیوں برداشت فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف فرما دی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا پھر میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ شکر صرف زبان سے ادا کرنے کا نام نہیں، بلکہ عبادت، اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسلسل محنت بھی شکر ہی کی ایک عظیم صورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام فرماتے، طویل رکوع و سجود کرتے، اپنے رب کے حضور گڑ گڑاتے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا بیان فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے فضل اور مغفرت کو کبھی عبادت میں کمی کا سبب نہیں بنایا، بلکہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا فضل ظاہر ہوتا اتنا ہی زیادہ آپ عبادت، ذکر اور شکر میں مشغول ہو جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی حمد نمایاں طور پر موجود ہے۔
آپ دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا نور ہے، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمین کا قائم رکھنے والا ہے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں زمین اور ان میں موجود ہر چیز کا رب ہے۔ اس مبارک دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مدبر اور ہر معاملے کا نگہبان ہے، اس لیے وہ اس بات کا سب سے زیادہ حقدار ہے کہ بندے ہر حال میں اس کی حمد بیان کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اسی پر کامل بھروسہ رکھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں اپنے رب کے سب سے زیادہ شکر گزار تھے، کیونکہ آپ اپنے پروردگار کی عظمت، اس کی نعمتوں اور اس کے بے پایہ فضل کو سب سے زیادہ جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی حمد، شکر، عبادت اور اطاعت کا حسین نمونہ تھی۔ قرآن مجید کا آغاز بھی اسی عظیم حقیقت کے اعلان سے ہوتا ہے، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یہ آیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا اور اسی کی طرف رجوع کرنا ایک مومن کی زندگی کا بنیادی وصف ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، شکر گزاری کی ایک نہایت خوبصورت صورت یہ بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف کرے، انہیں اللہ کا فضل سمجھے اور ان کا ذکر غرور یا تکبر کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کی حمد و ثنا کے طور پر کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ سورۃ الضحیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اثر انسان کی زندگی میں اعتدال، شکر اور عاجزی کے ساتھ ظاہر ہونا چاہیے۔ جیسا کہ پہلے بیان کی گئی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمت عطا فرمائے تو اس کے فضل اور احسان کا اثر اس پر نظر آنا چاہیے۔ ان تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری صرف دل کے احساس کا نام نہیں بلکہ زبان، عمل اور کردار سے بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرنا شکر ہی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اسی طرح بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا تاکہ وہ کہیں کیا ہم میں سے انہی لوگوں پر اللہ نے احسان فرمایا ہے؟ کیا اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو خوب نہیں جانتا؟ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں کو خوب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون اس کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، کون شکر ادا کرتا ہے اور کون ناشکری اختیار کرتا ہے۔ محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صبح اللہ تعالیٰ کے حمد سے شروع ہوتی تھی۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوتے تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھتے، تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس مبارک دعا میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر نئی صبح اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ رات بھر آرام کے بعد جب اللہ تعالیٰ ہماری روحیں ہمیں واپس لوٹا دیتا ہے تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، اس کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کا آغاز اسی کے ذکر سے کریں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عظیم دعا بھی سکھائی، اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہے وہ صرف تیری ہی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام تعریف تیرے ہی لیے ہے اور شکر بھی تیرا ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لے اس نے اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا، اور جو شام کے وقت اسے پڑھ لے اس نے اپنی رات کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے بے شمار نعمتوں کی صحیح قدر کرنے، ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنے اور اپنی زندگی کو ذکر، حمد اور اطاعت الہی سے آراستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت، مکمل ہدایت اور انسانیت کے لیے ابدی رہنمائی کا سرچشمہ ہے۔ اس کا ہر حرف نور ہے، ہر آیت ہدایت ہے، ہر صورت رحمت ہے اور ہر حکم انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی کا ضامن ہے۔
جو لوگ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی پر غور کرتے ہیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہی حقیقت میں اس عظیم خزانے سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ یہی وہ مبارک کتاب ہے جو دلوں کو زندہ کرتی ہے، ایمان کو مضبوط بناتی اور انسان کو اپنے رب کے قریب لے جاتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب آئیے اس مبارک تسبیح کی طرف جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی ہے۔ یہ ان عظیم اذکار میں سے ایک ہے جنہیں اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانا ہر مسلمان کے لیے باعث خیر و برکت ہے۔ جو شخص اخلاص، یقین اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سے اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اس کے درجات بلند فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کی زندگی میں خیر و برکت پیدا فرماتا ہے۔ البتہ ہر معاملے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اپنے حکمت اور مصلحت کے مطابق فرماتا ہے، اس لیے بندے کو ہمیشہ اسی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کسی آزمائش، پریشانی، تنگی، رکاوٹ یا مشکل سے گزر رہے ہیں تو ہرگز مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے اور وہی اپنے بندوں کے لیے وہاں سے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے دعا، استغفار، تلاوت قرآن اور ذکر الہی کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنائیں۔ عمل کا طریقہ: اس عمل سے پہلے باوضو ہونا بہتر ہے، اگرچہ عام اذکار وضو کے بغیر بھی کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد حسب توفیق درود پاک پڑھیں۔ اگر ممکن ہو تو ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ نماز میں بھی یہی درود پڑھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد اپنے جائز مقصد اور حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور اخلاص و یقین کے ساتھ یہ مبارک تسبیح پڑھیں: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ نہایت عظیم ذکر ہے، صحیح احادیث میں اس کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، میزان اعمال میں بھاری ہے اور بندے کے لیے مغفرت اور عظیم اجر کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس کے ساتھ روزانہ ہر فرض نماز کے بعد حسب استطاعت اس تسبیح کا ورد کریں اور چلتے پھرتے سفر میں، گھر میں یا فارغ اوقات میں کثرت سے یہ عظیم کلمہ پڑھتے رہیں: لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی عظیم دعا اور ذکر ہے جس کی فضیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایسے بہت سے اذکار سکھائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت، جنت میں بلند درجات اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ انہی مبارک اذکار میں لا حول ولا قوت الا باللہ بھی شامل ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت والا کلمہ قرار دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی بے شمار فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ یہ عظیم ذکر دنیا و آخرت کی بھلائیوں، اللہ تعالیٰ کی رضا، مغفرت اور قرب الہی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اس مبارک کلمے کا مفہوم یہ ہے کہ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک اعمال کرنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عطا سے حاصل ہوتی ہے۔ اگر اس کلمے کے معنی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اپنی طاقت، صلاحیت، لیاقت اور قدرت پر بھروسہ کرنے کے بجائے ہر معاملے میں اپنے رب کا محتاج ہونے کا اقرار کرتا ہے۔ وہ عاجزی کے ساتھ یہ اعتراف کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کمزور اور محتاج بندہ ہوں، تیری مدد کے بغیر نہ گناہوں سے بچ سکتا ہوں اور نہ ہی نیک اعمال کرنے کی توفیق پا سکتا ہوں۔ مجھے اپنی رحمت سے نیکی کی توفیق عطا فرما اور برائی سے محفوظ رکھ۔ اس لیے اگرچہ یہ کلمہ الفاظ کے اعتبار سے مختصر ہے لیکن اپنے معنی، اثر اور عظمت کے اعتبار سے نہایت وسیع اور جامع ہے۔
یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کثرت سے ورد کی ترغیب دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ قرار دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بلند مقام پر چڑھتے یا کسی وادی میں اترتے تو بلند آواز سے تکبیر کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنے اوپر نرمی کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، بلکہ تم اس ذات کو پکار رہے ہو جو خوب سننے والا اور بہت قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے قریب تشریف لائے، جبکہ میں آہستہ آواز میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتاؤں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر چلنے، ذکر الہی کو اپنی زندگی کا معمول بنانے اور ہر حال میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو سکون ایمان سے بھر دے، ہمیں دنیا و آخرت کی ہر بھلائی نصیب فرمائے، والدین، اہل خانہ اور تمام اہل ایمان کی مغفرت فرمائے، بیماروں کو شفا، پریشان حال لوگوں کو آسانی، مقروضوں کو ادائیگی کی توفیق، بے روزگاروں کو حلال اور کشادہ رزق عطا فرمائے، اور ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ اپنے عزیز و اقارب، دوست و احباب اور تمام مسلمانوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی بات آگے پہنچانا بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور آئندہ آنے والی دینی اصلاحی و معلوماتی ویڈیوز بر وقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی، عزت، صحت، عافیت اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔